بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفہ اسلامک انفو کی نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں ایک نیا مندر تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر کافی گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کے کچھ حقائق جان لیتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ کس سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑنا ہے کہ آیا یہ کام تحریک انصاف کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم اس قبیح فعل کے ذمہ دار ہیں جو کہ پہلے صرف یہودی ایجنٹ تھے، اب ہندو ایجنٹ اور مشرکین کے ایجنٹ بھی بن چکے ہیں، یا اس کی ذمہ دار کوئی اور سیاسی جماعت ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ حقیقت جانیں کہ یہ زمین مندر کی تعمیر کے لیے کس دور میں دی گئی۔ 31 مئی 2016 کو ہندو پنچایت کا ایک پیپر ہے جس میں 2015 کے ایک لیٹر کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے لیے جگہ مانگی گئی تھی۔ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن سینیٹر نسرین جلیل نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں 17 فروری 2016 کو ایک میٹنگ کی تھی جس میں سی ڈی او کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ یہ جگہ ان کو دے دی جائے۔ تو یہ جگہ مندر کی تعمیر کے لیے ان کو مل گئی، اور یہ جگہ H92 میں 4 کنال کا رقبہ ہے جو کہ کروڑوں کی ملیت کا حامل ہے۔ 2017 میں ہیومن رائٹس کی سفارش پر مسلم لیگ نون نے یہ پلاٹ ہندوؤں کو مندر کی تعمیر کے لیے الاٹ کر دیا تھا۔ مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں نے 10 کروڑ کا فنڈ بھی مانگا تھا جسے ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد اور اس کے آس پاس قریباً 350 خاندان ہندو کمیونٹی کے آباد ہیں جن کی تعداد کم و بیش 3000 کے قریب بنتی ہے۔ سی ڈی اے کے شعبہ بلڈنگ کنٹرول میں مندر کے نقشے بھی داخل کروائے جا چکے ہیں جو کہ منظور ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی ہندو پنچایت نے اپنی برادری سے پیسہ اکٹھا کر کے 20 لاکھ کی رقم سے اس کی 4 دیواری مکمل کی ہے۔ اب تک کی اس مختصر تفصیل سے یہ بات تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ زمین ہندوؤں اور مشرکین کے ایجنٹ عمران خان نے الاٹ نہیں کی تھی، بلکہ امیر المومنین میاں محمد نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ کے دور حکومت میں ہندوؤں کو مندر بنانے کے لیے 4 کنال کی یہ زمین الاٹ کی گئی تھی۔ اب اس کے شرعی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ہندوؤں یعنی غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں اپنا نیا معبد خانہ تعمیر کرنے کے لیے زمین الاٹ کی جا سکتی ہے، اور کیا اسلامی ریاست اس کی تعمیر کے لیے پیسے جاری کر سکتی ہے؟ اسلام نے غیر مسلموں کو نہ صرف اپنے دین اور مذہب پر باقی رہنے کی آزادی دی، بلکہ انہیں اپنی مذہبی شعائر بجا لانے اور اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کی بھی عام اجازت دی تھی۔ خلفائے مسلمین جب کوئی لشکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ کرتے تو اس کے کمانڈر کو جنگ کے آداب کے متعلق باقاعدہ وصیت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تو انہیں 10 وصیتیں کیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو کہ معبد خانوں میں گوشہ نشین ہو گئے ہوں گے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت المقدس کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے: یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المومنین عمر نے اہل بیت المقدس کو دی ہے، ان کی جان و مال، ان کے گرجوں اور صلیبوں، ان کے تندرستوں اور بیماروں اور ان کی ساری ملت کے لیے امان ہے۔ ان کے گرجوں کو مسلمانوں کا مسکن نہ بنایا جائے گا، نہ ان کو گرایا جائے گا، نہ ان کے احاطوں اور ان کی عمارتوں میں کوئی کمی کی جائے گی، ان کے اموال اور صلیبوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور اسلام کے زیر سایہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کس طرح محفوظ تھے، ڈاکٹر یوسف قرضاوی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ولید بن عبد الملک نے دمشق کے کنیسہ یوحنا کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد میں شامل کر لیا۔
جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور عیسائیوں نے ان سے اس ظلم کی شکایت کی تو آپ نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ گرجا کی زمین کا جتنا حصہ مسجد میں شامل کیا گیا ہے، اگر عیسائی اس کا معاوضہ لینے پر رضامند نہ ہوں تو وہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس بارے میں فقہائے کرام کی آراء کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا نیا مندر کی تعمیر کرنا اسلامی ریاست میں جائز ہے یا نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کو نیا صومعہ اور گرجا تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، البتہ جو معاہدہ کے وقت گرجا موجود ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسی طرح جو نیا بنے گا اسے گرا دیا جائے گا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد الموردی احکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں اہل ذمہ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دارالسلام میں نیا کنیسہ تعمیر کریں، اس کی ان کو شرعاً اجازت نہیں، اگر وہ کوئی نیا کنیسہ تعمیر کریں گے تو اس کو گرا دیا جائے گا۔ امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی شافعی اس کی تصریح اس طرح فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے شہروں میں ذمیوں کو کنائس بیع اور صومعے بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شہر کو نئے سرے سے مسلمان آباد کریں اس میں غیر مسلم اقلیتوں کو گرجا وغیرہ بنانے کا حق نہیں ہے۔ المغنی لابن قدامہ میں ہے، جزیرہ کے ذمیوں نے حضرت عبد الرحمن بن غنم سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آج کے بعد ہم اپنے شہر میں نہ تو کوئی کنیسہ تعمیر کریں گے اور ان میں جو گر جائے گا اس کو دوبارہ تعمیر بھی نہیں کریں گے، اس طرح جو گرجا وغیرہ مسلم آبادی میں ہوگا اس کو بھی دوبارہ نہیں بنائیں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عامل حضرت عبد الرحمن بن غنم سے جزیرہ کے عیسائیوں نے از خود جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ بھی تھا، ہم اسلام کا غلبہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کے لیے اپنی جانوں پر یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہر میں کوئی نیا گرجا اور علاقہ میں عابدوں کی خانقاہوں کی تعمیر نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی راہب کی صومعہ کھڑی کریں گے، نیز ہم اپنے پرانے گرجاؤں کی مرمت بھی نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، ان ائمہ کرام اور ماہرین قوانین اسلامی کی ان تصریحات سے یہ ثابت ہوا کہ عیسائیوں یہودیوں کو جو کہ اہل کتاب بھی ہیں کسی مسلم ملک میں نئے گرجے اور عبادت خانے تعمیر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اور جو گر جائے اس کی تجدید بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دارالسلام میں گرجا وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اگر پہلے کا بنا ہوا گرجا وغیرہ گر جائے تو اس کی تجدید بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، جب اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دارالسلام میں گرجے بنانے کی یا ان کی نئی تعمیر کی اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں، تو پھر ہندوؤں کو اپنا مندر تعمیر کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور مزید یہ کہ اسلامی ریاست میں جب نیا مندر تعمیر کرنا ہی غیر شرعی ہے تو پھر اس کے لیے رقم کیسے جاری کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا موجودہ ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں، اگر زمین کی الاٹمنٹ مسلم لیگ نون نے کر کے ایک غیر شرعی کام کیا ہے تو ریاست مدینہ کو اسے قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے کالعدم قرار دینا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے لیے فنڈز جاری کر کے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر اسلام کے نام پر آباد اسلام آباد میں بھی ایسا ممکن ہو گیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ ریاست مدینہ کا نام صرف مذاق، اپنے کرسی بچانے اور مذہبی طبقے کو یرغمال بنانے کی خاطر لیتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں آپ کا سفر ہر گزرتے دن کے ساتھ ریاست مدینہ کی طرف نہیں بلکہ اس مملکت خداداد کو سیکولر سٹیٹ بنانے کی طرف جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کے لیے برا سوچنے والوں اور اس کی نظریاتی سرحدوں پر دعویٰ بولنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔